یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بھیا یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ بدعات و خرافات میں شامل ہوتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہم اہل حدیثوں کو دیکھو، جب دوسرا کوئی غلط کام کرتا ہے، مان لیجئے وضو میں کوئی گردن کا مسح کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھیا بدعت ہے، کیوں بھائی؟ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ آج کی مجلس میں اس بات کو واضح کریں کہ لیلۃ القدر میں جو کچھ بدعات ہو رہی ہیں اور اس کو ہم بدعت نہیں سمجھ رہے ہیں، اس چیز پر روشنی ڈالیں، اور اس میں کیا کچھ عبادتیں ہونی چاہیے اس سلسلے میں بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم نے لیلۃ القدر کی فضیلت پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک عظیم ترین رات ہے جس کی عبادت 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس رات کو کیسے گزارا جائے، اس میں کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، یا کن کاموں کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، کیونکہ جب ہم عبادت کہہ رہے ہیں تو عبادت کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہماری عبادتیں یہ آسمان سے ڈیزائن ہو کر آئی ہیں۔ اس میں کسی کو بھی اپنی منمانی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور قدوہ بنایا گیا۔ اب کسی عالم یا فقیہ، پیر و فقیر، مولوی اور ملا کی سوچ یا رائے یا ان کی من چاہی چیزیں عبادت میں ٹھوسی نہیں جا سکتی، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کے حوالے سے اہل سنت والجماعت یا سلف صالحین کا یہ موقف ہے، الاصل فیہا الحظر الا ما دل الدلیل الشرعی علیہ، کہ ہر قسم کی عبادت حرام ہے، بچنا ہے، سوائے اس کے جس کے کرنے کی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ عبادت کے کرنے کی دلیل ہونی چاہیے۔ فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَشْرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ، ہر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں قرار دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، فَهِيَ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ، تو یہ عبادت باطل بھی ہے اور مردود بھی ہے۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اس طرح کی عبادتوں کو اپنے من چاہے انداز میں ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں اپنے طور پر بھی یہ بات بتائی، فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جس کسی نے ہماری شریعت میں نئی چیز کو ایجاد کیا، نئی بات کو گڑھ لیا، نئے عمل کو شروع کیا جو ہم سے ثابت نہیں ہے، تو فرمایا فَهُوَ رَدٌ، وہ اس کے منہ پہ دے مار دی جائے گی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، جو چیز، جو عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، وہ آج عبادت کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کو عبادت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اوپر کی حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ اسلام کے من جملہ قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کو انسان اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، اس کی طرف پھٹکے ہی نہیں۔ اب اس کا کرنے والا کتنا بڑا 30 مار خان ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا میں اور آپ پابند ہیں عبادت کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کے۔
اب رمضان کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا یا نہیں آیا، اور خاص کر رمضان کا آخری عشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں گزارا یا نہیں گزارا؟ اگر گزارا تو کس طرح سے گزارا؟ سب سے پہلی چیز، اگر ہم اس کو دو حصوں میں بانٹ دیں، لیلۃ القدر یا آخری عشرے کی عبادت کو، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں سوائے ایک عبادت کے کوئی بھی عبادت آپ نے اجتماعی طور پر نہیں کی۔ یعنی آپ کی جملہ عبادتیں آخری عشرے میں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ آپ کمر کس لیتے تھے، رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو اس میں آپ کی جملہ تمام تر عبادت انفرادی تھی، اکیلے اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اگر آپ نے ان دنوں میں کوئی کام اجتماعی طور پر کیا تو وہ صرف قیام اللیل کا تھا، اور وہ بھی 3 دن آپ نے قیام کیا، چوتھے دن آپ رک گئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی کیا دیا، ذرا اس کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجئے۔ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو۔ تلاش کرو کا مطلب یہ نہیں کرا کہ آؤ تلاش کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم تلاش کرو۔ التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، تم اس کو ڈھونڈو رمضان کے آخری عشرے میں۔ اطلبوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، الفاظ بدل گئے ہیں لیکن سب کا معنی اور مفہوم کھل کر اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کام ہمیں اکیلے کرنا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کام کیا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعائیں کرنا، لمبا لمبا قیام، رکوع، لمبے سجدے کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت رہے ہے۔ البتہ آج کل ہمارے پاس جو کچھ چیزیں ہیں کہ تاقراتوں میں لمبی لمبی تقریریں کرنا، لمبے لمبے بیان بازیاں کرنا، اس کے لیے باقاعدہ اشتہارات دینا، لوگوں کو بلانا، اور کون کون علماء کی تقریریں ہوں گی اس کو مسجدوں میں اعلان کرنا، یہ سب کچھ آگے چل کر ہم علماء کے فتاوے، ان کے بیانات بیان کریں گے، یہ سب کچھ بدعت اور خرافات میں شامل ہے۔ یہ کیوں بدعت ہے، یہ کیوں خرافات ہے، ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے، تقریریں، خطبات جو ہے، اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، علماء نے اس کو پہلے تو 2 حصوں میں بانٹا، ایک خطبات راتبہ اور دوسرا خطبات عارضہ۔ خطبات راتبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ خطبات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دیے ہیں۔ خطبات عارضہ کا مطلب کسی موقع اور مناسبت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے ہیں، اور ایک ہوتا ہے عام حالات میں درس، نصیحت، وعظ، تقریر، جس کو بھی ہم کہتے ہیں، یہ اس کو ہم 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ خطبات راتبہ جو بنفس ہی خطبات جو ہے عبادت کی شکل اختیار کر گئے ہیں، جس کو ہم رسمی طور پر عبادت کا نام دے سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جمعہ کا خطبہ، دوسرا عیدین کا خطبہ، تیسرا بارش کی نماز کا خطبہ، چوتھا سورج گرہن کا خطبہ، پانچواں چاند گرہن کا خطبہ، اور چھٹا عرفہ کا خطبہ۔ یہ 6 خطبات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے رہے۔ اچھا، ان 6 کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ایک کے ساتھ نماز جڑی ہوئی، جمعہ کے ساتھ نماز ہے، عیدین کے ساتھ نماز ہے، بارش کے ساتھ نماز ہے، سورج گرہن کے ساتھ نماز ہے، چاند گرہن کے ساتھ نماز ہے، عرفہ کے ساتھ نماز ہے۔ اچھا، ان خطبات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سب کے سب خطبات آپ کو بڑے مختصر ملیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ آپ مجھے لا کر دکھائیں جو آدھے گھنٹے کا ہو۔ تو لمبی لمبی تقریریں کرنا یہ ویسے بھی عبادت کے طور پر آپ علمی مجالس میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک الگ انداز میں عام حالات میں کر رہے ہیں، اس کی نوعیت دوسری ہے۔ ہم عبادت کے نام پر جو خطبات، جو تقریریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام بڑے مختصر ہوتے تھے۔ دوسری چیز، یہ صرف ایک ہی خطیب بیک وقت ایک ہی خطیب دے گا۔ آپ جمعہ میں 1 سے 2 خطیب کو لے کر آئیے،
عیدین میں 1 سے 2 خطیبوں کو لے کر آئیے، بارش کی نماز میں آپ سب میں دیکھیں ایک ہی خطیب خطبہ دیتا ہے۔ اچھا ایک خطیب ایک جگہ خطبہ دے گا تو دوسری جگہ جا کر خطبہ نہیں دے گا۔ آپ لیلۃ القدر کے مقررین کو دیکھو، ایک مسجد میں دے کر دوسری مسجد کی طرف پھر جاتے ہیں۔ تو یہ خود جو ہے، اچھا خطبات جتنے بھی ہیں عبادت کے طور پر، یعنی اسلام نے جس کو مشروع قرار دیا وہ سب کے سب خطبات کھڑے رہ کر دیے جاتے ہیں، جبکہ لیلۃ القدر کی جو تقریریں ہوتی ہے، کوئی ممبر پر بیٹھ کر دیتا ہے، کوئی کرسی پر بیٹھ کر دیتا ہے، کوئی ممبر پر کھڑے رہ کر دیتا ہے، کوئی نیچے کھڑے رہ کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تمام مشروع خطبات نہیں ہیں۔ اچھا ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہم نے مشروع خطبات گنائے ہیں، ان میں آپ دیکھیں لوگ کتنے شائستگی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ادب احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ عبادت میں بیٹھے ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر کی تقریروں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو آپ دیکھیں دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ پیر پھسار کر بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چائے کا دور شروع ہوتا ہے، اس میں کچھ مسجدوں میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بھیا یہ عبادت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ہم اہل حدیثوں کو دیکھو، جب دوسرا کوئی غلط کام کرتا ہے، مان لیجئے وضو میں کوئی گردن کا مسا کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بھیا بدعت ہے، کیوں بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اذان سے پہلے کوئی درود پڑھے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کیوں بھائی یہ دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ درود پڑھنے کی اپنی ایک فضیلت ہے، اذان کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، لہذا یہ ہم اس کو بدعت میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اب مان لیجئے کوئی بندہ اذان میں لا الہ الا اللہ پر ختم کرنے کے بجائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ختم کرے تو لوگ کہیں گے ارے یار یہ بدعت ہے، کیوں بھئی محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ کا حصہ ہے، پھر بدعت کیوں؟ اس لیے کہ اذان جو سکھائی گئی بلال کو، اس اذان میں لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ پر اذان ختم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کام ابھی یہاں پر بھی تقریریں کرنے والے یہی کہتے ہیں اس میں غلط کیا ہے، ہم تو لوگوں کو نصیحت، ارے بھائی 11 مہینے تو ہم یہی کرتے رہتے ہیں نا، اب یہ کم از کم 10 راتوں کو عبادت کی رات بناؤ، اور ان 10 راتوں میں وہ عبادت کر کر دیکھو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برس کے 12 مہینے کیا کرتے تھے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، تو مانے کہ ہم کتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، کتنی محبت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ہیں۔ تو لیلۃ القدر میں ہم جو یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایک تقریر کیا ہو، الا کر دکھائیں، اور اس صحابی نے کیوں، جس صحابی نے اگر یہ نقل کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو اس میں کیا بات کہی، اس صحابی نے کیوں نقل نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تمام چیزیں یہ بدعات و خرافات میں شامل ہوتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارے پاس ایک فہرست ہے، ہم ان علماء کے کچھ نہ کچھ کلپس اس میں لگوائیں گے انشاءاللہ، اور ان کے حوالے سے جو کچھ تحریر ہے وہ تحریر بھی ہم ڈال دیں گے۔ میں ان تمام لوگوں سے جو اس قسم کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہوں گا کہ آپ عبادت کیجئے، یہ اس طرح سے بیٹھ کر رات گزارنے پر کون اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال 4 مہینے کی عبادت یا اس سے بہتر کا اجر ہمیں دے رہا ہے، تو اس طرح سے وہ ٹھنڈے مسجدوں میں بیٹھ کر وقت گزارنا اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں میرے اور آپ کی سوچ یا میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، اپنے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف ہونے کے باوجود، اس قدر عظیم ترین ہستی ہونے کے باوجود اپنے آپ کی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، اور میں ٹھنڈا بیٹھ کر تقریریں سن کر یہ اجر پاؤں، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہم جو فہرست پیش کر رہے ہیں اس میں دیکھیں، فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب حفظہ اللہ کا ویڈیو بہت واضح شکل میں موجود ہے کہ یہ بدعات اور خرافات تھی۔ یہ جو ہمارے ہندوستان کے اندر، پاکستان میں ہمارے اہل حدیثوں میں خصوصاً یہ بدعت ہوتی جا رہی ہے، اس کے اوپر روک لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ کام امت کی بیدار کرنے کے لیے تو کیا جاتا ہے شیخ، علماء کی طرف سے۔ علماء کو کیا بیدار، اس بارے میں؟ یہ رات عبادت کی رات ہے،
یہ رات دعا کی رات ہے، یہ رات قرآن کی تلاوت کی، یہ رات نماز کی رات ہے، یہ رات جلسہ جلوس کی رات نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ استاذ الاساتذہ انیس الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ نے شولاپور میں بھی یہ بیان دیا تھا. اس کے علاوہ ان کی ایک کلپ آڈیو کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ اس کو بدعت قرار دیا گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں خیر عافیت سے ہوں، آپ لوگ بھی خیر عافیت سے ہوں گے. یہ ایک بدعت ہے، تاخیراتوں میں بیان رکھ کے لوگوں کو جگانا. وہ عبادت کی رات ہے، قرآن پڑھنے کی رات ہے، دعا کرنے کی رات ہے، اس کو تقریر کی رات بنا دی ہے. یہ بدعت ہے. ہاں، ایک 5-10 منٹ کے لیے کوئی یاد دلائے کہ باعث تاخیرات ہے، آپ لوگ اس دعا کا اہتمام کیجیے اور قرآن زیادہ پڑھیے اور زیادہ دیر تک جاگنے کی کوشش کیجیے. اس طرح 5-10 منٹ بولے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی تقریر وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے. فضیلت الشیخ نمونہ سلف عالم ربانی احسبہ کذالک ولا ازکی علی اللہ احدا اسعد اعظمی حفظہ اللہ تعالی، جو بنارس کے جامعہ سلفیہ میں استاذ ہیں، ان کے کئی مضامین اور علماء کے اقوال پر انہوں نے اس حوالے سے بہت زمانے سے یہ آواز انہیں اٹھائی ہے. مجلہ اہل حدیث میں فضیلت الشیخ حکیم اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتوے پر یہ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے اور اس سے بچ جانا چاہیے. سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ یہ اس کو انہوں نے کمپیئر کیا ہے، موازنہ کیا ہے 15ویں شعبان اور 27ویں رجب اور عید میلاد النبی سے. جس طرح سے وہاں پر بدعت و خرافات کیے جاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح سے ہے. باقاعدہ فتویٰ ہم انشاءاللہ لگا دیں گے. فضیلت الشیخ محمد عطا اللہ حنیف صاحب بھوجیانی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے جو 4 جلدوں میں آثار حنیف کے نام پر انہوں نے کئی جگہوں پر اس کو نقل کیا اور انہوں نے باقاعدہ یہ درخواست کی کہ کم از کم اہل حدیثوں کی مسجدوں سے یہ بدعت کو اٹھا دینا چاہیے، اس بدعت کا خاتمہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے فضیلت الشیخ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے فتاوی میں اس کو یہی سب کچھ الفاظ سے کہا کہ بدعت ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے، منکر ہے. اب اور کیا چاہیے؟ تو میں آخر میں اپنی بات کو اس بات پہ سمیٹتا ہوں کہ لیلۃ القدر میں اگر 83 سال 4 مہینے کی عبادت کرنی ہے دوستو، 5 راتوں میں حق ادا کیجئے. ہم عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن جتنا کچھ ہم عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، بدعات اور خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باطل کا جواب وہ جن راستوں سے آ رہا ہے ان راستوں پہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے. سوشل میڈیا پہ کوئی لوگوں کو بہکا رہا ہے، ہم ممبروں سے اس کا جواب دے کے یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں ہو سکتا. الحدید یقطع الحدید، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. ضروری ہے کہ باطل جن راستوں سے پھیل رہا ہے انہی راستوں میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے. تو اس سلسلے میں صراط مستقیم چینل، یہ اس کی کوششیں قابل قدر ہیں، ان سے استفادہ ہونا چاہیے اور ان کو خوب عام کیا جائے.